السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں رات کے وقت زخمی کنتورالی کرکت کو اپنی گود میں لیے بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے آس پاس اپنے سپاہیوں کی لاشیں ہی لاشیں ہوتی ہیں۔ وہ کرکت سے کہتا ہے، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ بھائی۔ اس لیے میں شامل بھی سپاہیوں کے ساتھ وہاں داخل ہوتے ہیں اور ادھر ادھر اپنے ساتھیوں کی لاشیں ہی لاشیں دیکھ کر وہ ہکے بکے رہ جاتے ہیں۔ وہ بلند آواز سے کہتے ہیں، غازیوں کی مدد کرو اور ہمارے شہیدوں کو اٹھاؤ بھائیو۔ آگے بڑھتے بڑھتے وہ کنتورالی کو دیکھتے ہیں جس نے کرکت کو اپنی گود میں اٹھایا ہوتا ہے۔ شامل بے کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے، کنتورالی، کرکت۔ یہ کہتے ساتھ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگتے ہوئے ان کے پاس جاتے ہیں۔ کنتورالی ان سے کہتا ہے، کرکت کو پیچھے سے ایک تیر مارا گیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی شامل بھی یوسف سے کہتے ہیں، یوسف جلدی کرو، جلدی سے ان کے زخموں میں مرہم رکھو۔ ناظرین، اس کے بعد ہم درویشوں کی قرارگاہ دیکھتے ہیں۔ باعزید ریحان آغا اور سپاہیوں کے ساتھ قرارگاہ کے باہر پہنچتا ہے اور اندر داخل ہونے کے بعد ریحان آغا کو اشارہ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں، دستور شہزادے باعزید حضرت۔ مگر درویش اپنا کام جاری رکھتے ہیں اور کوئی پرواہ تک نہیں کرتا، یہاں تک کہ کوئی پلٹ کے دیکھتا بھی نہیں۔ باعزید کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ ریحان آغا سے پوچھتا ہے، اب اس کا کیا مطلب ہے ریحان؟ تو ریحان آغا کہتے ہیں، معاف کیجیے گا میرے شہزادے، لیکن یہاں ایک درویش کو پاس سے گزرتا ہوا دیکھ کر باعزید اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے، ایک شہزادہ یہاں ہے، اس نے تمہاری ملکیت پہ قدم رکھا لیکن تم اس کے چہرے کی طرف بھی نہیں دیکھ رہی۔ جواب میں درویش کہتا ہے، ہم مصروف ہیں شہزادے۔ باعزید تو غصے سے کہتا ہے، تمہارا شیخ کہاں ہے؟ کیا وہ میرا استقبال نہیں کرے گا؟ تو درویش کہتا ہے، وہ رات کے کھانے پہ آئیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی درویش آگے بڑھ جاتا ہے۔ باعزید ریحان آغا سے کہتا ہے، شیخ کو ڈھونڈو اور میرے پاس لے کر آؤ۔ ریحان آغا اس سے کہتے ہیں، میرے شہزادی یہاں۔ مگر باعزید کہتا ہے، میں نے جو کہا وہ کریں۔ اس لیے میں دستور کی آواز کے ساتھ ہی شیخ جمال وہاں پہنچتے ہیں تو شہزادے کے لیے نہ کھڑے ہونے والے، پرواہ تک نہ کرنے والے تمام درویش کھڑے ہو جاتے ہیں اور آداب بجا لاتے ہیں۔ شیخ جمال ایران سے پوچھتے ہیں، ایران، کیا ہمارا کھانا تیار ہے؟ تو ایران کہتا ہے، جی بالکل۔ یہ سنتے ساتھ ہی شیخ جمال آگے بڑھتے ہیں تو باعزید ان سے پوچھتا ہے، کیا آپ شیخ جمال ہیں؟ جواب میں شیخ جمال کہتے ہیں، یہ سب مجھے شیخ کہتے ہیں، اصل میں جمال ہوں۔ تمہارے ساتھ ایک آغا، تمہارے پیچھے سپاہی، شہزادوں والے کپڑے اور جوتوں پر گندگی۔ تمہیں اس سوال کا جواب دینا چاہیے، تم کون ہو؟ یہ سن کے باعزید کو بہت غصہ آتا ہے اور شیخ جمال آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ان کے جاتے ساتھ ہی درویش پھر سے کام کاج میں لگ جاتے ہیں تو کات میں سلطان ابراہیم بے اور مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ابراہیم بے سلطان سے کہتے ہیں، اللہ آپ سے راضی ہو، میں نے اپنے نواسے اور اپنی بیٹی کو اپنی زندگی میں ایک بار پھر سے دیکھ لیا۔ قریب ہی سے ولاد آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ سلیمان کو نہ دیکھ کر یوسف علی بے سے پوچھتا ہے، سلیمان کہاں ہے علی بے؟ تو علی بے اس سے کہتے ہیں، ہم جلدی جان جائیں گے۔ ولاد آگے بڑھتے ہوئے ان کے پاس پہنچتا ہے تو علی بے اس سے کہتے ہیں، ہمیں سلیمان زندہ چاہیے تھا۔ تو ولاد کہتا ہے، علی صاحب، میں نے کبھی سلطان کے حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھتا ہے اور سلطان کے پاس آتا ہے۔ ولاد کے آتے ساتھ ہی سلطان مصطفیٰ کو بھیج دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، ولاد سلیمان کہاں ہے؟ کیا تم نے اسے مار ڈالا؟ تو ولاد جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے، میں جب وہاں گیا تو وہ پہلے ہی فرار ہو چکا تھا میرے سلطان۔ یہ سن کے سلطان اور ابراہیم بے کو بہت غصہ آتا ہے۔ ابراہیم بے کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں، کیا مطلب کہ وہ فرار ہو گیا؟ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے توقات قلعے کے کماندار کے حوالے کر دیا تھا، وہ کیسے فرار ہو گیا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ولاد سلطان سے کہتا ہے، میرے سلطان، سلیمان کے لیے بغیر مدد کے وہاں سے نکلنا ممکن نہیں تھا، میرا تجربہ یہی کہتا ہے۔ تو علی بھی کہتے ہیں، ظاہر ہے اس نے کافر قومینوں سے مدد لی ہے جن کے ساتھ وہ اتنے عرصے سے اتحادی رہا ہے۔ انقرا کی قرارگاہ میں دوغان آغاؤں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ آغا دوغان سے کہتا ہے، 2 دن گزر چکے ہیں مگر ہمیں ابھی تک سلطان کی کوئی خبر نہیں ہے، ہم کتنے انتظار کریں گے؟ تو دوغان کہتا ہے، ہمارا تمام صبر ختم ہو چکا ہے بہادرو، کوئی ہمارے سلطان کو ہم سے چھپا رہا ہے، وہ ہمارے پیچھے چالے چل رہے ہیں۔ آغا الیاس کہتا ہے، برادری کو انہیں اپنے کھیل کھیلنے نہیں دینا چاہیے میرے آغا۔ پہلے والا آغا کہتا ہے، ہمارے سوا اور کون ہے جسے حق ہے کہ وہ جانے کہ سلطان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جواباً دوغان کہتا ہے، اگر سلطان بیمار ہیں تو ہم اس کا پتہ لگائیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے، مگر اگر وہ تندرست ہیں تو ہم ان کے پاس جائیں گے اور سارے کھیل برباد کر دیں گے۔ بھائیو، یا تو ریاست رہے گی یا ان قوموں کے سر، چلو میرے بہادرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آغاؤں کو لیتا ہے اور نکل پڑتا ہے۔ آگے بڑھتے بڑھتے تمام سپاہی ان آغاؤں کے پیچھے جڑ جاتے ہیں۔ وہ سب ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، یا تو ریاست رہے گی یا ان قوموں کے سر۔ وہ آگے بڑھتے بڑھتے سلطان کے خیمے کے باہر پہنچتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے لطفی کہتا ہے، ارے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ دروازہ بند کر دیتا ہے، اگر یہ جان گئے کہ سلطان یہاں نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ دروازے کے ساتھ تلوار پھنسا دیتا ہے، پھر پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے، لطفی، اعلیٰ منصب کا ملنا بہت جلد ہے اور ہار ماننے میں بہت دیر ہو چکی ہے۔ میرے سلطان، اگر وہ جان لیں کہ آپ یہاں موجود نہیں ہیں۔ باہر دوغان محافظ سے کہتا ہے، ہمیں اتاق میں جانے دو، ہم اپنے سلطان کو دیکھیں گے۔ تو محافظ کہتا ہے، یہ منع ہے، ہمارے سلطان نے ہمیں حکم دیا ہے، ابھی چلے جاؤ۔ مگر دوغان کہتا ہے، ہم یا تو سلطان کو دیکھیں گے
یا ہم اپنی تلواروں کے ساتھ وہاں داخل ہوں گے۔ یہ کہتے ساتھ وہ سب تلواریں کھینچ لیتے ہیں، مگر محافظ آگے سے نہیں ہٹتا اور وہاں پہنچنے والے زگنوس پاشا پوچھتے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو دوغان کہتا ہے یہ ہمارے سلطان کو ہم سے چھپا رہے ہیں، ہم انہیں دیکھنے سے پہلے یہاں سے نہیں جائیں گے۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں اگر سلطان دکھائی دینا چاہیں تو بلا شبہ وہ خود کو ظاہر کریں گے، یہاں شور نہ مچاؤ۔ دوغان کہتا ہے ہماری انہیں دیکھنے کی خواہش آپ کو اتنا کیوں پریشان کر رہی ہے پاشا؟ شاید آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا اور ہم سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شہاب الدین پاشا کہتے ہیں دوغان آغا حد سے آگے بڑھ رہے ہو، مگر دوغان کہتا ہے ہمیں سلطان دکھاؤ، ہم واپس چلے جائیں گے۔ یا زگنوس پاشا پوچھتے ہیں یا کیا دوغان آغا، کیا تم خیمے میں زبردستی داخل ہو جاؤ گے؟ تو دوغان کہتا ہے ہم دوسرے جانشینیوں کی طرح نہیں ہیں پاشا، ہمارے سلطان ہمارے لشکر کے سربراہ ہیں اور لشکر ہمارے سلطان کا جسم ہے، لہٰذا ہم طاقت کے ذریعے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں سلطان ہمارا بھی سلطان ہے، تم کسی سے انسان یا کسی چیز سے بالا تر نہیں ہو۔ بحث بڑھتی جاتی ہے کہ وزیر اعظم محمود پاشا وہاں پہنچتے ہیں، چھڑی کے سہارے وہ لڑکھڑاتے ہوئے ان کے پاس پہنچتے ہیں۔ محمود پاشا کو صحیح سلامت دیکھتے ساتھ ہی زگنوس پاشا کے منہ سے نکلتا ہے میرے پاشا، پھر ان کے پاس پہنچنے پر کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ جاگ جائیں گے، ہمیں خوشی ہوئی ہے۔ تو محمود پاشا کہتے ہیں یہاں ایک جگہ میں بغیر لاٹھی کے بھٹکتے لوگ ہیں اور کتے بھی نہیں ہیں پاشا، لہٰذا مجھے اپنی لاٹھی پر کھڑا ہونا پڑا۔ دوغان کہتا ہے جب ہم آج اپنے سلطان کو نہ دیکھ سکیں تو محمود پاشا ایک دم سے کہتے ہیں ریاست نے جو کوششیں کی ہیں ان پہ تمہیں شرم آنی چاہیے، ریاست نے تم سب کو پروان چڑھایا ہے، پھر بھی تم یہ نہیں سیکھ سکے کہ ریاست کیا ہے۔ دوغان کہتا ہے میرے پاشا بالکل نہیں، ریاست تباہ ہو جائے گی اگر ہمارے سلطان کو کچھ ہوا۔ محمود پاشا اس سے کہتے ہیں کیا ریاست افراد سے پروان چڑھتی ہے؟ بہت سے سلطان گزر گئے اور بہادروں نے ان کی میراث سنبھالی کیونکہ وہ حقیقت جانتے تھے، سچ افراد میں نہیں بلکہ ریاست کے مستقبل میں تھا۔ اور تم لگتا ہے کہ ہمارے سلطان کو اگر کچھ ہو گیا تو تم ریاست کو پہلے انتشار میں ڈال دو گے۔ ایک سلطان تم جیسے جانثاروں پر اعتبار نہیں کر سکتا، اس طرح کی بنیاد رکھنے والی ریاست تباہ ہونے ہی والی ہے۔ دوغان کہتا ہے اور کیا ہوتا ہے جانثاروں کا حق جو اپنے سلطان کو قیادت کرتے نہیں دیکھ سکتے پاشا؟ بتائیں محمود پاشا بتائیں ہمارے سلطان کہاں ہیں؟ سب سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگ جاتے ہیں کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ سلطان ہیں تو ہیں کہاں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بایزید خضر چلیبی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے یہ سلطان محمد خان کے بیٹے بایزید کی بے عزتی کے سوا کیا ہے؟ اس شیخ کا سر اس کے کندھوں سے اتار دیا جائے گا، یہ میرا حکم ہے۔ تو خضر چلیبی کہتے ہیں شہزادہ شریعت میں فیصلہ نہیں کرتا، صرف اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ بایزید کہتا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس نے بے عزتی کی ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے؟ خضر چلیبی کہتے ہیں شیخ صاحب عقل مند ہیں، مجھے یقین ہے اس کے ارادے بری نیت کے نہیں تھے۔ بایزید کہتا ہے میں بتا رہا ہوں کہ اس نے شہزادے کو پہچانا نہیں، عظیم شہزادہ سلطان محمد خان کا پہلا بیٹا، یہ نیت ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ مجھے کیسے نہیں پہچان سکتا؟ وہ مجھ سے برا بھلا کیسے بول سکتا ہے؟ خضر چلیبی کہتے ہیں یہ باتیں بری نیت کے ساتھ میرے شہزادے، وہ آپ کو لے کر جائیں گے اور کبھی واپس نہیں کریں گے، پہلے جائیں اور سوچیں کہ آپ کون ہیں اور کیا ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی بایزید سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ رات سے صبح ہو جاتی ہے، انقرہ کی قرارگاہ میں بے چینی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ الیاس دوغان سے پوچھتا ہے آغا ہم انتظار کر رہے ہیں، ہمیں سلطان کو دیکھنے تک نہیں دیا جا رہا۔ دوسرا آغا کہتا ہے میرے آغا اگر کوئی منصوبہ ہے تو ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی دوغان سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو زگنوس پاشا اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں دوغان تم اب بھی یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ دوغان کہتا ہے وہی چیز جو ہم کل چاہتے تھے، ہم اپنے سلطان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہاتھ تلواروں پر جاتے ہی ہیں کہ دربان کی آواز گونجتی ہے دستور فاتح سلطان محمد خان حضرت۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب ایک طرف ہو جاتے ہیں اور پیچھے سے گھوڑے پر سوار سلطان وہاں پہنچتے ہیں۔ سلطان کو دیکھتے ساتھ ہی دوغان بہت خوش ہو جاتا ہے۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد سلطان بغیر کچھ کہے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوغان غصے میں زگنوس پاشا کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔